بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13ویں تراویح کا خلاصہ۔ 13ویں تراویح میں 16واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے مابین ہونے والا مکالمہ بیان فرمایا، اور پھر انہوں نے جو ایک جگہ پر جا کر بستی کے اندر جا کر کھانا طلب کیا اور کھانا نہیں دیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک دیوار قائم کی اور دیوار کو درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ چلنے سے منع فرما دیا، اور 3 کام جو کیے تھے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ میں نے کشتی اس لیے توڑی تھی کہ ایک بادشاہ تھا جو غریبوں کی کشتیاں غصب کر لیتا تھا، البتہ جس کشتی میں عیب ہوتا اسے کچھ نہیں کہتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کو اس لیے قتل کیا تھا کہ والدین اس کی محبت کی وجہ سے کفر اختیار کر لیتے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر وہ دیوار جو میں نے تعمیر کی اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا، اور اس خزانے کو کوئی اور آدمی حاصل نہ کر سکے، جب یہ یتیم بڑے ہو جائیں تو یہ اسے حاصل کریں، اس بات کو بیان کیا گیا۔ آگے اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ ایک بادشاہ صالح تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی، مشرق اور مغرب کا انہوں نے سفر کیا۔ مغرب میں گئے، وہاں پر چند سرکش لوگ نظر آئے، انہیں عذاب دینے اور سزا دینے کا اعلان کیا، اور پھر مشرق کی طرف آئے، وہاں پر کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جن کے پاس سر چھپانے کو کوئی جگہ نہیں تھی۔ پھر وہاں سے یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں پہنچے تو وہاں کچھ لوگوں نے یاجوج ماجوج نامی ایک قوم کی شکایت کی کہ وہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار قائم کی اور یاجوج ماجوج کو قیامت کی نشانی قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اعمال ضائع ہونے اور غارت ہو جانے کا اعلان فرمایا کہ جو دنیا میں کفر اختیار کرتے ہیں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا اور اپنی توحید کو بیان فرمایا اور اپنی عبادت کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس کے بعد آگے سورہ کہف کی ابتدا ہے۔ اس میں ابتدائی طور پر حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے بیٹا طلب کرنا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کیا جانا بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ انہی کے نام پر اس صورت کا نام سورہ مریم ہے۔ تو اس صورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ آپ ایک خلوت کے اندر گئیں اور وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ حضرت مریم علیہ السلام غمگین ہوئی کہ آج تک میری شادی نہیں ہوئی، کسی انسان نے مجھے چھوا نہیں، تو پھر میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اللہ کی قدرت کی نشانی قرار دیا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کو کھجوریں کھانے، پانی پینے کا حکم ہوا، اور پھر اپنی قوم کے پاس آنے کا حکم دیا گیا۔ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کے پاس آئیں تو ان کی قوم نے الزام لگا دیا، جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو نماز، زکوٰۃ ادا کرنے اور کتاب کی اتباع کرنے کا حکم فرمایا۔ آخر میں اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیے جانے کی نفی فرمائی، اور اس بات کا اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد گرامی کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اور توحید کی دعوت دی گئی، معبودان باطلہ کا رد کیا گیا، اسے بیان کیا گیا۔ بالآخر آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی صورت میں اولاد عطا فرمائی، اس بات کو بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہارون علیہ السلام، اسماعیل، ادریس اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اور ان کی عظمت اور بلندی کو اجاگر کیا گیا۔
اگلے رکوع میں ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی جو اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں اور نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پھر جنتیوں کو ملنے والی نعمتیں بیان کی گئیں، انسان کی تخلیق بیان کی گئی، اور پھر قیامت کے دن ہر انسان کو پل صراط سے کیسے گزرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے نیک لوگوں کو نجات عطا فرمائیں گے، اسے بیان کیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی توحید بیان فرمائی اور معبودان باطلہ کا رد فرمایا۔ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نیک اور برے لوگوں کا انجام بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن کیسے وہ آئیں گے اور انہیں کیسے جمع کیا جائے گا۔ پھر ان لوگوں کی مذمت کہ جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، ان کی مذمت بیان کی گئی، اور تقوی والوں کے لیے انعام اور قرآن کریم کی عظمت کو اجاگر کیا گیا۔ اس کے بعد آگے سورہ طٰہٰ کی ابتدا ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی عظمت بیان فرمائی، اپنی چند عظیم صفات کو بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی ابتدا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ کیسے اژدہا بن گیا، پھر آپ نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا، کیسے چمکتا ہوا نکلا۔ یہ دو معجزات آپ کو عطا کیے گئے۔ فرعون کے دربار میں جانے کا حکم ہوا، آپ نے لکنت ختم ہونے کی دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے ساتھ گئے، فرعون کے دربار میں آپ نے جا کر جو مکالمہ فرمایا، فرعون نے جو اعتراضات کیے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جوابات دیے وہ بیان کیے گئے۔ بالآخر جادوگروں کے ساتھ مقابلہ طے ہوا، اور پھر جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلندی عطا فرمائی، اور اس کے مقابلے میں جادو کو اللہ تعالیٰ نے غارت فرما دیا اور پستی عطا فرمائی، اسے بیان کیا گیا۔ پھر بالآخر جادوگروں کا مسلمان ہو جانا اور ان کی چند عظیم باتیں قرآن کریم نے نقل فرمائی۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے ساتھ ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، فرعون کو غرق کرنے کا اعلان فرمایا، اور اس کے غرق ہونے کو بیان کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوہ طور پر کیسے پہنچے اور پھر وہاں سے کیا ہدایات ملی، اسے بیان کیا گیا۔ پیچھے قوم کو سامری نامی ایک شخص نے کیسے گمراہ کر دیا اور ایک بچڑا بنا کر اس کی پوجا کرنے پر لگا دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے منع فرمایا، اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو سامری کو جو آپ نے بددعا دی اور اس کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اسے بیان کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال بیان فرمائے، اپنی چند عظیم صفات بیان فرمائی، اپنی قدرت عظمت کو بلند فرمایا، اور اس کے ساتھ قرآن کریم کی عظمت کو اجاگر کیا گیا۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو مقام تھا اور جو بلندی تھی، فرشتوں سے ان کو سجدہ کرایا گیا، وہ بیان کیا گیا، اور شیطان کی پیروی نہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر بالآخر انہیں زمین پر آنے کا جو حکم دیا گیا اسے اجاگر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد قرآن کریم کو چھوڑتے ہیں، اور ان کی کیا سزا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ نابینا اٹھائے جائیں گے، اور پھر وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو دنیا میں دیکھنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے پاس ہماری آیات آئیں لیکن تم نے انہیں جھٹلا دیا، آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی حمد و ثنا اور نمازوں کے اوقات بیان فرمائے، نبی علیہ السلام کو نماز قائم کرنے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کا ارشاد فرمایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ آگے 17ویں پارے کی ابتدا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی ابتدا میں قیامت قریب آنے کا اعلان فرمایا، انبیاء علیہ السلام کے جھٹلانے والوں کا ذکر کیا گیا، نبی علیہ السلام کو جھٹلانے والوں اور آپ کی قوم کا ذکر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے لوگوں پر جو عذاب آئے اور ان کی جو پکار تھی اسے بیان کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان فرمائی اور معبودان باطلہ کی تردید فرمائی، اور انبیاء علیہ السلام کی عظمت اور
انبیاء علیہ السلام کو انسانوں میں سے ہی مبعوث ہونا بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو بیان فرمایا، زمین کے اندر نکلنے والے رستے اور بننے والے رستوں کی نعمت عطا فرمائی، ہر انسان کی موت کو بیان کیا گیا، اور پھر کفار کے اعتراضات اور کفار کی طرف سے جو دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے اسے بیان کیا گیا۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی چند قدرت کی عظیم نشانیاں بیان فرمائی اور اپنی الوہیت کو بیان فرمایا، اور قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس بات کو اجاگر کیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔